Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس خاک میں مل کر خاک ہوئے، جس خاک میں مل کر خاک ہوئے، وہ سرمۂ چشم خلق بنی۔ جس خاک میں مل کر خاک ہوئے، وہ سرمۂ چشم خلق بنی، اور جس کانٹے پہ لہو چھڑکا ہم رنگ گلے طناز کیا۔ سو سو سول ہزاراں دکھڑے، لکھ لکھ سول ہزاراں دکھڑے، سو سو شکر جو آیم پکھڑے۔ برادران اسلام، آج یہ عرس مبارک تو حضرت قبلہ قاری بخش سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن حسن اتفاق ہے کہ آج 18 ذی الحج ہے، اور 18 ذی الحج سن 35 ہجری جمعۃ المبارک کا دن، عصر کا وقت، وہ عظیم ہستی جس کے بارے میں میرے نقیب محترم نے، میرے دوستوں نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق نذرانہ عقیدت و محبت پیش کیا۔ حضرات گرامی، جناب قاری عمران الہی سیالوی صاحب نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وہ شعر کہ ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، حضرت سیدنا مولا علی سے حضرت عثمان غنی کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ کہیں، تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ وہ عثمان یدعا فی الملأ الاعلی ذی النورین، تم زمین کی بات کرتے ہو، مالا اعلیٰ کی محافل میں انہیں ذی النورین کہا جاتا ہے۔ زمین نہیں، وہ جو آسمان ہے اس کے چپے چپے پہ بھی عثمان عثمان ہے۔ تو زمین پہ ہی نہیں، مولا علی فرماتے ہیں مالا اعلیٰ کی محفل میں حضرت عثمان کو ذو النورین پکارا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یاد رکھیں، محبتیں ظاہر ہے سب سے بڑی محبت خدا کی ہے،
اس کے بعد محبت میرے پیارے مصطفیٰ کی ہے، پھر حضور کے وسیلے اور صدقے سے محبتیں ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گئے پیدل، پلٹ کے آئے تو خوبصورت اونٹ پہ آئے، تو سرکار دو عالم کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا علی ظاہر ہے فقر کے تاجدار تھے، تازہ کماتے تھے، کچھ بانٹ کے آتے تھے، کچھ لاتے تھے، 3 وقت گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو ایک خوبصورت اونٹ پہ چڑھ کر فقیر آئے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا علی گئے تو پیدل تھے، آئے اس خوبصورت اونٹ پہ ہو۔ حضرت مولا علی نے خوش ہو کے کہا حملنی عثمان، سرکار گیا پیدل تھا، واپس آیا ہوں، یہ اونٹ لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ بکری نہیں، کیا بات، آج جتنا پراڈو اور مرسڈیز اہم ہے، عرب میں تب اونٹ اتنا اہم تھا، لوگ تو ادھارا بخار کسی کو نہیں دیتے، لوگ تو ادھارا، یہ آپ نے ٹائم دیا ہے، آپ کی بڑی مہربانی، ورنہ کون کسی کو کچھ دیتا۔ لیکن حضرت مولا علی نے سینہ تان کے، اور بتا کس کو رہے ہیں؟ سرکار کو، کہ سرکار یہ کوئی اتنی بڑا جو تحفہ ہے، یہ بڑا جو ہدیہ ہے، یہ بندہ بھی چھوٹا نہیں جس نے مجھے دیا ہے، وہ عثمان ہے جو تمام مسلمانوں کی جان ہے۔ اس لیے اب حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ عثمان نے، اور صرف یہی نہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے لیے سیدہ خاتون جنت کا رشتہ قبول فرمایا تھا، تو آپ نے فرمایا اب شادی کی تیاری کر۔ تو مشہور مثال ہے کہ مولوی صاحب دی مڈی ایک مسلح تے ایک تڈی، سرکار میں کہاں سے تیاری کروں، آپ کے در پہ کھاتے رہے، یہیں زندگی بتاتے رہے، چھوٹا سا تھا آپ کے کوچے میں آیا، ہم نے اور کیا کمایا، تیرا پیار ہی پایا، صرف یہی ہے سرمایہ، بس یہی کاروبار کرتے رہے، آپ سے پیار کرتے رہے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اب گھوڑا تو تو بیچ نہیں سکتا، یا سواری تو تو بیچ نہیں سکتا کہ یہ تیرے لیے لازم ہے، باقی رہی یہ جو زرہ ہے، یہ جو جیکٹ ہے، دشمن کے تیروں تلواروں سے بچنے کے لیے تجھے اس کی لوڑ نہیں، بہادری کی تھوڑ نہیں، لہذا یہ زرہ اٹھا بازار میں بیچ کے آ، پھر تیری شادی کا بندوبست کریں۔ اب ظاہر ہے کہ جو مجاہد ہوتے ہیں ان کے پاس اسلحہ، مثلا میرے پاس اسلحہ میری کتاب ہے، ہر بندے کا، فقیر درویش کا اسلحہ اس کی تسبیح ہے، ہر بندے کا اسلحہ اپنا اپنا۔ مولا علی کی زرہ جنگی لباس، اب اس کو اٹھایا دل گرفتہ، مولا علی بازار میں تشریف لائے، اب ظاہر ہے چہرے پر کبھی خوشی کے آثار، کبھی دل گرفتگی اور غمی کے آثار، مل گئے پرانے یار۔ یار وہ نہیں ہوتا، نیچے ہو کرولا کار، سارے ہوتے ہیں یار۔ یار کا پتہ دکھ میں چلتا ہے، سکھ میں سارے یار ہوتے ہیں، سکھ میں 12 بجے سے پہلے سارے یار ہوتے ہیں، 12 بجے اور بجے پھر کوئی نصیب والا ہی بچتا ہے۔ اس لیے اب حضرت عثمان غنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دل گرفتہ ہے۔ دکھ کیا ہے کہ زرہ بھی بک گئی،
یہی ساز و سامان تھا، یہی میں جو مرد میدان تھا، یہی تو میرا سامان تھا۔ اب تلوار بک جائے پیچھے بچا کیا ہے، زرہ بک جائے پیچھے بچا کیا ہے۔ اب آگے ملے حضرت عثمان، یہ ہیں صاحب بصیرت، یہ ہیں آنکھ والے۔ او یار کیڑا بندہ انہوں رو رو کے ہی حال سناوے، پھر انہوں سمجھ آوے ایو جا یار ساڑی طرفوں راویے چ جاوے۔ وہ بندہ رو رو کے انہوں ارداساں فریاداں سناوے، او خدا واسطے جاگو۔ او جاگنا چنگا جڑا بنا کے بندہ جاگے۔ کیا بات۔ حضرت عثمان دیکھ کے مولا علی کو، او میں قربان، کہاں جا رہے ہو میری جان؟ کہاں جا رہے ہیں بازار؟ لیکن یہ بتاؤ چہرہ تمہارا عجب بولیاں بول رہا ہے، کبھی گلاب کا رنگ آتا ہے، کبھی گلاب پوئی مردہ ہو جاتا ہے، دو دو رنگ سمجھ نہیں آتا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا خوشی یہ ہے کہ آج سرکار نے کرم کمایا ہے، خاتون جنت کے لیے قبول فرمایا۔ یہ اتنا بڑا کرم ہوا ہے، دکھ یہ ہے کہ زرہ بیچ رہی ہے، سامان بک رہا ہے، سامان بھی وہ جو رب تعالی کے نام کے اوپر ہم جھنڈے لہراتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، حیدر کہلاتے ہیں۔ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جانباز ہے یہ حیدر کرار۔ سریلے نعت خان کا گلے بیٹھ جائے او دے پلے کی رہا، اُدیاں تے باقا نکل جانی ہیں کہ ایک کوئی ساز و سامان، پھر انہیں ہونا ہے پریشان ہی پریشان کہ ایک گلہ سی جے دے نال ٹلہ سی او دے نالی اللہ اللہ سی۔ گلہ نعت خان دا خراب ہو بیچارہ فارغ ہو گیا۔ اب حضرت مولا علی نے کہا زرہ بک رہی ہے۔ عثمان غنی نے کہا بازار کو بیچو گے یا یار کو بیچو گے؟ کیوں بھائی؟ اس یہ جنس یہ سامان بازار کو بیچو گے؟ کہا آپ بھی خریدار ہیں۔ فرمایا ظاہر ہے اگر آپ نے بیچنا ہی ہے تو اچھا نہیں ہے کہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں، اچھا نہیں ہے کہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں، دیر لگے گی آپ کو آنے جانے میں، ویسے بھی اعتبار اور حیا نہیں ہے زمانے میں، تو اور آپ کرم فرمائیں، زرہ میرے ہاتھ پکڑائیں لیکن پیسے فرمائیں۔ ہون تے یار امن تے یار چھریاں چھپا کے بازار جاؤ گے ہو سکتا ہے سودا کچھ اور ملے۔ جو یار یار فرماتے ہیں پہلے بسم اللہ پکڑ کے خنجر، اس لیے یہ یار اور ہیں وہ یار اور ہیں۔ کہا 480 اس کی قیمت ہے مارکیٹ میں بازار میں، ظاہر ہے غنی غنی ہے، جس کا نام غنی ہے۔ آپ نے پڑھ بسم اللہ، ہاتھ اٹھایا جیب کی طرف لے کے 480 نکالا، مولا علی نے سنبھالا۔ 480 درہم مولا علی کو پکڑایا، مولا علی نے الحمدللہ کا نعرہ لگایا، چلو سامان اپنے یار کے گھر تو آیا۔ آپ خوشی خوشی، ظاہر ہے جلدی تھی سرکار انتظار میں ہیں، پیچھے پلٹے، پیچھے آواز آئی کم نکل گیا تے ہن تک دے نہ ہو۔ سبحان اللہ، شکر ہے میرے میزبان ابھی بیٹھے ہیں پہلو، ورنہ معاملہ یہی ہوتا ہے کہ آخر میں پھر کرسی رہ جاتی ہے اور کرسی کے اوپر بیٹھنے والے رہ جاتے۔
آپ پلٹ کر جا رہے ہیں. کہا سرکار انتظار فرما رہے ہیں اس لیے جلدی جا رہے ہیں. فرمایا شادی کا موسم ہے, خوشی کا موقع ہے, یار یاروں کو شادیوں کے تحفے دیتے لیتے ہیں, اس لیے ہم بیفور ٹائم یہ سودا نہ کر لیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. سارے لوگ بعد میں تحفے لائیں گے, ہمارا پروگرام یہ ہے کہ شادی سے پہلے آج تحفہ ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر. کہا سمجھ نہیں آئی. کہا آپ نے زرہ مجھے دی, میں نے لے لی, زرہ میری, پیسہ آپ کا, سودا ہو چکا. اب کرم فرمائیے, یہ زرہ بھی سینے سے لگائیے, اسے بھی پلٹ کے لے جائیے. حیرت سے دیکھ کے کہا نہ آدھے سارے. نہیں سمجھ آئی. ہمیں بھی کہیں زیادہ ہی پیار آ جائے تو ہم کہتے ہیں جیڑا کچھ سانو دیتا جے ادھا رکھ لو, کیونکہ مسجد والے فقیر نے اس واسطے ادھا دیں دے واپس پیر نے. لیکن یہاں معاملہ کہ آدھا یا لوگ آدھے کی بات کرتے ہیں, آپ پلٹا رہے ہیں سارے, آپ پلٹا رہے ہیں سارے. فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں, آپ ہیں اس سے بہت ہی پیارے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حضرت علامہ مولانا حافظ خان محمد صاحب قادری. اب وزن کریں, یہ بھی سوچتے رہیں کہ یہ پیار ہے یا تکرار ہے. تکرار لڑائی ہوتی ہے, یہ پیار ہے. سرکار آپ کو پتہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر لوگ بڑے آرام سے غیرت کو سلا دیتے. ہم نے دیکھا ہے مصر میں دولت کو ستم ظریف پیمبر خرید لیتی ہے. یہ پیسہ, یہ مایا, یہ سرمایہ جہاں پہ آیا بندے کو بے ایمان بنایا. ہم نے یہاں بادشاہوں کو اس پہ بکتے پایا. لیکن یہ کیسا پیار ہے, ادھر عثمان ہے, ادھر حیدر کرار ہے. وہ کون کہتا ہے ان میں تکرار ہے, اتنا پیار ہے. آج لینے والے پیار کے نعرے لگا رہے ہیں اور دینے والوں کو دشمن بتا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہیں. غور نہیں فرمایا. ان کے نام پہ پلنے والے, ان کے نام پہ تجارت کرنے والے عثمان غنی پہ انگلی اٹھائیں, تھوڑا سا تو شرمائیں. عثمان غنی نے لیا نہیں, دیا ہے. سرکار لینا اور ہے, دینا اور ہے. اب 480 درہم مولا علی کو پکڑایا, زرہ بھی مولا علی کو پکڑائی. ابھی تو سودا آگے ہوگا, بات تو آگے ہوگی. جب مولا علی پلٹ کے حضور کی خدمت میں آئے اور 480 درہم سرکار کو پکڑائے اور زرہ اٹھا کے ادھر دھری, رسول اللہ کی نظر اٹھی, اے زرہ بکی نہیں, رقم کہاں سے آئی؟ زرہ بکی نہیں, یہ ادھار لائے ہو, کہاں سے لائے ہو ادھار؟ زرہ بیچ کے آیا ہوں سرکار. نہیں سمجھ آئی. زرہ بیچ کے آیا ہوں سرکار. فرمایا زرہ تو تمہارے پاس ہے حیدر کرار, کہاں بیچ کے آئے ہو؟ وہ تو یہ ہے. کہا سرکار مل گئے تھے عثمان غنی, مل گئے تھے عثمان غنی. پھر سارا قصہ سنایا, ماہی نے وہیں پہ ہاتھ کو اٹھا.
سرکار سامنے ہاتھ اٹھانا اور ہے، پسے پشت ہاتھ اٹھانا اور ہے، چولہے پہ بیٹھ کے سارے کہتے ہیں میں قربان. چولہے پہ، چولہا سمجھتے ہیں نا، سامنے بیٹھ کے سارے کہتے ہیں آئی لو یو، سارے کہتے ہیں ہمیں تم سے پیار ہے. لیکن مزہ تو تب ہے یار وہاں ہو، وہ وہاں ہو، وہاں سے صدا اٹھے ربا خیر ہوئے میرے یار دی، ربا خیر ہوئے میرے یار دی، خیر ہوئے میرے یار دی، خیر ہوئے او دی ساری حویلی دی. واہ 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 واہ. یہ ہاتھ کس کا اٹھا ہے؟ یہ آپ کا نہیں، میرا نہیں، کیونکہ میرا میلا ہاتھ، اس کے اندر ریاکاری دکھلاوا بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرا نبی، میرا نبی پھر میرا نبی ہے. میرے نبی کی بات نہ پوچھو. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد، زندہ باد، اللہ زندہ باد. اللہ اکبر. ذیشان بھائی نے بھی اور عمران صاحب نے بھی کہتے سر میں، فارسی کا ایک جملہ ہے در خانہ خورشید دلائل چف روشم، کہ خورشید سورج کے سامنے بیٹھ کے میں یہ دیے کیسے جلاؤں، اب اتنی سریلے لوگوں میں میں بے سرہ سر کیسے لگاؤں. در خانہ خورشید دلائل چے فروشم، اتنے سور والے، اور سور نہیں گور والے. اس لیے یہاں سر لگا کے اپنے سر کو کیوں کریں خراب. لیکن کوئی بات نہیں، وہ سر والا نام ہے، بے سرہ بھی اسے لے لے تو سر میں آ جاتا. اللہ، میرے آقا نے وہاں ہاتھ اٹھایا. عثمان کو خبر ہی نہیں میرے لیے دعائیں کہاں ہو رہی. اور آپ یاد رکھیں، کسی کی بیٹی کے لیے، کسی کی بیٹی کی شادی کے اوپر اگر کوئی بندہ قربانی دے نا تو مر کے بھی بندے نہیں بھولا کرتے کہ اس نے میری بیٹی کے لیے. یہ وہ پیسہ ہے جس کے لیے خاتون جنت کے لیے خوشبو خریدی جائے گی. یہ وہ پیسہ ہے جس پیسے سے خاتون جنت کے لیے سرہانہ خریدا جائے گا. یہ وہ پیسہ ہے جس کے پیسے سے خاتون جنت کی پوشاک خریدی جائے گی. خریدنے والے بے شک عمار ہیں، خریدنے والا عثمان ہے، خریدنے والا بلال ہے، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ کس نے دیا ہے، سرمایہ کس نے دیا ہے. ہم لوگ ناشکرے ہو سکتے ہیں. جس رسول نے یہ بولا ہو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندے کا شکر گزار نہیں اس کی کسی چیز کا اعتبار نہیں. اور جس رسول نے یہ بولا ہو، میرے نبی نے بولا کہ اگر کوئی تمہیں بکری کا کھور بھی تحفے کے طور پر دے دو اس کو بھی کہو شکریہ. جو کھور دے دے جس کا فائدہ کوئی نہیں اس کا شکریہ، اور جو خاتون جنت کی شادی کا سارا خرچہ دے دے، جو حیدر کرار کی شادی کا سارا خرچہ دے دے، وہ عثمان، اس کا نام آئے تو راہ بدل جائے. میرا نبی کیوں نہ ہاتھ اٹھائے، میرے اللہ عثمان کی خیر، میرے اللہ عثمان کے در کی خیر، میرے اللہ عثمان کے گھر کی خیر، میرے اللہ عثمان نگر کی خیر، میرے اللہ میرے یار عثمان کی نظر کی خیر. امام حسن رضا فرماتے ہیں ہوں ابرو کے اشاروں سے ہوں مقبول دعائیں. ہاتھ تو بڑی بات ہے،
میرے نبی کا ہاتھ تو بڑی بات ہے، میرے نبی کا تو ابرو ہل جائے تقدیر کا گنچا کھل جائے، میرے نبی کا ابرو کا اشارہ بولتا ہے رب پیارا کہ بس تو ابرو ہلا دیکھ ہلال کے ٹوٹے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ امام حسن رضا کہتے ہیں ابرو کے اشاروں سے ہوں مقبول دعائیں، جس نبی کے ابرو کے اشارے سے دعائیں قبول ہوں، ابرو کے اشارے سے مقبول دعائیں، کیوں تیر کمان دار نبوت کا خطا ہو، کیوں تیر کمان دار جس کا بھائی حسن رضا ہو بلکہ احمد رضا ہو اور خود حسن رضا۔ اس لیے جیسے اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھنے کے لیے تھوڑی سی سمجھ چاہیے، حسن رضا کا کلام بھی ابرو کے اشاروں سے ہوں مقبول دعائیں، کیوں تیر کماندار نبوت کا خطا ہو، میرے اللہ عثمان کا بھلا، عثمان کی اس کی آواز بالکل سنگل کریں جی، عثمان کا بھلا عثمان کی خیر، ایک باری خیر، ایک باری خیر، ایک ایسی منزل بھی آئی، آپ کو تو پتہ ہے میرے حضور گئے جہاد پہ، بھوک نے ستایا، شام کو صحابہ نے ہاتھ کھڑا فرمایا آقا کل رات گزر گئی آج دن گزر گیا، کھجور کا چھلکا تک نصیب نہ ہوا، تلوار چلائیں کیسے میدان میں جائیں کیسے، حضور کرم فرمائیں بھوکے ہیں دعا فرمائیں، آپ نے فرمایا بس انتظار کرو، کتنا انتظار کریں، یہ بھوک بڑی ظالم ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں یہ جو فقر ہے نا، یہ تنگ دستی بندے کو کافر بنا دیتی، بندے کو کافر بنا دیتی ہے۔ کل کے بھوکے آج کا دن شام ڈھلنے لگی، میرے حضور نے دیکھا چہروں کے رنگ بدلے بدلے، آپ نے فرمایا نہ گھبراؤ، سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ کرم کمائے گا، اللہ کرم کمائے گا، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی تو آئے گا، اللہ کرم کمائے گا۔ کیا کہنے جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا، آپ نے فرمایا نا بس سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے سورج ڈوب گیا، پھر کوئی آیا تو کیا آیا، یہ ہے کہ جو فرمایا رب نے کر دکھایا، سورج ڈوبنے لگا تھا غبار نظر آیا، غبار نظر آیا، صحابہ نے دیکھ کے کہا یا رسول اللہ لگتا ہے کوئی آیا، فرمایا کوئی نہیں آیا، تمہاری خوراک ہے، تمہاری خوراک ہے، تمہارا کھانا ہے۔ آقا یہ تو غبار ہے، فرمایا غبار بیٹھے گا پتہ چل جائے گا، غبار زمین پہ آیا، 9 اونٹ، کتنے 9 اونٹ، اونٹوں کے اوپر دیگیں، دیگوں میں کھانا، یہ 15ویں صدی نہیں پہلا زمانہ،
ذرا وزن فرمائیں. اب 9 اونٹوں پہ کھانا لدا ہوا آیا, جب سرکار نے اتروایا اب جان کے فرمایا کس نے بھجوایا؟ جان کے فرمایا, جان کے فرمایا کس نے بھجوایا؟ خدام نے کہا عثمان نے بھجوایا, پر سوال یہ ہے اسے کس نے بتایا؟ سوال یہ ہے اسے کس نے بتایا؟ اور پھر کھانا یہ داتا صاحب والی دیگ نہیں, یہ محمدی دیگیں ہیں. کیوں آپ مجھے فرمائیں اب 9 دیگیں, ورنہ ہوتا یہ ہے کہ گھر گھر سے ڈونگا آئے گا فقیروں کا کام بن. لیکن عثمان میں تیرے صدقے, اس نے کہا اگر گھر گھر سے آیا تو کہاں رکھیں گے یہ سرمایہ؟ وہ سرمایہ جو ہم نے یار کے نام لگا. یہ عثمان ہے, یہ اس کو کہتے ہیں غنی ہے. دولت مند سارے ہوتے ہیں, دولت سب کے پاس ہوتی ہے. سچ کہا تھا, فرمایا اللہ دولت سب کو دیتا ہے. اللہ دولت کافر کو دیتا ہے, یہودی کو دیتا ہے, حتیٰ کہ اس بازار والیوں کو بھی بڑی دولت دیتا ہے. دیتا سب کو ہے, لیکن جب لینے کی باری آتی ہے چھاننی لگاتا ہے کہ ہر کوئی دینے نہ آئے. ہم جس پہ انگلی ٹکائیں گے دینے صرف وہی آئیں گے. مالاں والے, او میاں جی کھڑی والا, مالاں والے سخی نہ ہوندے, مالاں والے سخی نہ ہوندے تے سخیاں مال نہ ہوندا. ایتھے اوتھے دوئے جہانی تے سخی کنگال تے جیڑا کم نہ آوے دنیا اندر تے اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے. اس بے فیض سنگی کولوں تے بہتر یار. یہ حضرت عثمان ہے. صرف یہ نہیں بلکہ عین وقت جس کو قرآن کہتا ہے کہ اسرت کا زمانہ, اسرت کا زمانہ, پریشانی کا زمانہ, دکھ کا تنگ دستی کا زمانہ, اور پھر ٹکر لینی پڑ گئی اسلام کو سپر طاقت سے. 30,000 کا لشکر حضور نے تیار فرمایا. مہینہ جون جولائی کا, اوپر آگ برسا رہا ہے, عرب کا موسم, اور حضور نے فرمایا کرو تیاری. اب نہ جان پیاری, نہ گھر پیارا, نہ در پیارا, حضور نے جو پکارا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ موسم تھا ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے بیٹھنے کا, موسم تھا کھجوریں کھانے کا. ساون کا مہینہ اور ساون کا موسم جب آتا ہے ہر کوئی سائے کی تلاش میں نظر آتا ہے, لیکن صحابہ کو آرڈر ملا سامنی چھوڑو. آپ اور ہم لاہور میں رہتے ہیں, ہمیں سامنی کا پتہ نہیں, لیکن سامنی کا پتہ ان سے پوچھیں جو آم اور کھجور کے علاقے کے رہنے والے ہیں. ہماری سرکی میں کہتے ہیں یاری نہ لاونی تھئی لوکی کھلاونی تھئی, مد سامنی گزر گئی ایک نی نہ سامنی تھئی. نہیں سمجھ آئی؟ مد سامنی گزر گئی ایک نی نہ سامنی تھئی. چکی
की न पी जाना, न था नसीब दाना, पिया ता खाक पिया ना किल न नावणी थई, यारी न लावणी थई, लोकी खिलावणी थई, मद सावणी गुजर गई, एक दी न सावणी थई। अब आप कहेंगे तर्जमा सिर्फ एक फिक्रे का, मुद सावणी गुजर गई एक नीन सावणी थई, यानी सावन का मौसम गुजर गया, सावणी एक दिन भी न हुई। सावणी कहते हैं कि एक पेटी आम की, एक टोकरा खजूर का, उठाना, दरिया या नहर के किनारे जाना, उधर नहाना उधर खाना, इसको सावणी कहते हैं। सारे बेली इकट्ठे, सारे साथी इकट्ठे जाके जश्न मनाए, जिसको आप पिकनिक कहते हैं उसको मुद सावणी कहा जाता है। मुद सावणी गुजर गई, हेकनी सावन का महीना, सावन की रुत, और सहाबा को आर्डर मिला छोड़ो मदीना, तान के चलो सीना। अब हालत ये है कि भूख भी उरूज पर, प्यास भी उरूज पर, यानी घर में फटे पुराने चीथड़े हैं और तलवार है, तलवार के ऊपर मियान नहीं, ऊपर भी लीरें लपेट के तलवारों पे निकलो सारे। 30,000 के करीब लश्कर तैयार फरमाया, लेकिन इनका खाना, इनको वहां पहुंचाना, पलट के लेके इनकी सवारियां, इनका खाना, ये कौन मुहैया करे? मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, जिसको अल्लाह ने जो ताकत बख्शी, आओ। मेरे भाई अभी अजीज़म हारूनी साहब हजरत अबू बकर की तरफ इशारा कर रहे थे कि सुई भी न छोड़ी, जो था वो लेके आया। लेकिन उस्मान गनी सरकार ने फरमाया, उठो, जेड़े होंदे ना साडे ऐलान करने वाले चंदे दे वादे ने, पहले ओ उठो जेड़े लख लख देवो, 1000 वाले ना उठना, पहले लख लख वाले। ते सरकार ने दी पहली सदा। जाहिर मतलब ये था कि वो इतना बड़े लश्कर के लिए सामान चाहिए, इस पे 10-10 का काम, 100-100 से काम, 500-500 से काम नहीं चलेगा। उठा उस्मान और कहा, अलैया में तो बईरन बे आहला से हा व अत्ताबे हा, सरकार 100 ऊंट। कितने? शुरू ही 100 तो, और एक ऊँट नहीं, 10 ऊँट नहीं, 100 ऊँट। महला से हा व अख्ताबे हा, खाली ऊँट नहीं, सामान भी, पलान भी, पूरा भरा हुआ ऊँट सामान के साथ, लदा हुआ ऊँट सामान के साथ, 100 ऊँट उस्मान के जिम्मे। सरकार ने फरमाया, अल्लाह भला करे, बैठ। फिर दी सदा कि अभी तो आगाज हुआ है, कोई और उठे, मैं कुर्बान उस्मान के। उसने कहा कि जब फिर सदा गूंजी, उसके इश्क ने अंदर तुग़यानी आई, जौलानी। उसने कहा कहीं यार को फिर न बोलने की जरूरत पड़े। फिर उठा, कहा 100 और, 100 और। सरकार ने फरमाया, अल्लाह तेरा भला करे। फिर दी सदा, कोई और। बैठा सी सारा लाहौर, कोई और। फिर उठे उस्मान का 100 और, 900 ऊंट और 50 घोड़ा। ये ऐलान करके हुजूर अभी फरमा रहे थे, उस्मान घर को जा रहे थे, और जो कुछ अंदर के थे नीच, गलत पीच,
کہنے لگے لو ہزار پورا کر کے بیچارہ تھک گیا ہے, گھبرایا ہے, اس لیے گھر کو سدھایا ہے, لیکن ابھی وہ سوچ رہے تھے جہاں اپنے ہوتے ہیں وہاں کچھ پرائے بھی ہوتے ہیں, یہ بھی کچھ دیکھنے آئے ہوتے ہیں. اب انہوں نے کہا اب دیکھتے ہیں تماشا. گئے عثمان, پلٹ کے آئے, 1000 تھیلا پورا اٹھایا, آ کے حضور کے آگے تھیلا رکھا نہیں, تھیلے کو الٹا کر کے کھولا, تھیلے کو الٹا کر کے اب جب نیچے گری اشرفیاں ہوئی چھن چھن, ہوئی ٹھک ٹھک, اب صرف ٹھک ٹھک یوں نہیں بلکہ اس نے پلٹایا, آواز آیا. اب جب سرکار نے پھر اٹھایا, نہیں سمجھ آیا, اس نے پلٹایا تب بھی آواز آیا, پر سرکار نے فرمایا آواز اجے صحیح سر نال نہیں آئی. پھر حضور نے ایسے اٹھایا, واہ کملی والا, عثمان کی دولت کو اچھالا, اچھالا, اچھال کے بولا کملی والا لے حق تعالی, یہ میرا عثمان ہے جس کی دولت دین پہ, رب پہ, رسول پہ, اہل ایمان پہ قربان ہے. یہ عثمان ہے, یہ عثمان ہے. آپ سمجھیں گے بس ایک منزل, وہاں بھی اس کے لیے دعائیں. آج حضور نے جو دیکھا, اور پھر نبی قانون ساز بھی ہے, نبی شارع بھی ہے, نبی کی زبان ہل جائے قانون بنتا ہے, نبی خالی قاصد نہیں مختار ہے, نبی صاحب اختیار ہے. میرے نبی نے عثمان غنی کی قربانی دیکھی, دل پہ نظر رکھ کے, غور کرنا, دل پہ نظر رکھ کے میرے نبی نے فرمایا جا آج کے بعد جو چاہے کر. نہیں سمجھ آئی؟ جو چاہے کر. لیکن حضور نے یہ جب تیاری ہو رہی تھی نا جنگ کی, فرمایا کوئی ساڈے نال سودا کرے, کوئی ساڈے نال سودا کرے. سرکار کیا دو گے, کیا لوگے؟ فرمایا ساڈے واسطے جیش اسرت دی تیاری کراوے, ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ جنت لے جاوے. ہم جنت کا سودا کرتے ہیں, ہم جنت دیتے ہیں. کوئی ہے؟ عثمان نے کہا اس ہاتھ دو, اس ہاتھ لو. اس لیے عثمان غنی خود بھی بولتے تھے, صحابہ بھی کہتے تھے کہ 2 مرتبہ رسول نے جنت بیچی ہے اور دونوں مرتبہ گاہک نہیں بدلا. دونوں نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت صحابہ, دونوں مرتبہ گاہک ایک ہے. کتنا نیک ہے گاہک ایک ہے. پہلی مرتبہ بھی جنت لے گیا, لے کے پھر واپس دے گیا. نہیں سمجھ آئی؟ اوئے ہوئے, بڑا پیار کی بات ہوئی نا. جنت لے گیا, لے کے انہیں آکھیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا. سونیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. جے پیار ہوئے تے پھر گن من نہیں ہوندی, جے پیار ہوئے تے پھر میرا تیرا. سرائکی زبان میں کہتے ہیں ہاں پیار, ہاں پیار تا لکھ دی گن نائی, ہاں پیار تا لکھ دی گن نائی.
त्रुटे प्यार तां हुण पई पई गिणदे। इसी तरह पूरा समझ नहीं आया, अधूरा तो समझ आया है ना, क्योंकि सारे नाले हो ही पईए। त्रुटे प्यार तां हुण पई पई प्यार सी ते आदा सी जानी, दिल जानी एलै निशानी। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰੁੱਟਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਉਹ ਪੁੱਲ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਵਾਈ, ਉਹ ਲਿਖਵਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਵਾਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਰੁੱਟ ਜੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਨਾ ਹੈ, ਤਰੁੱਟੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਈ ਪਈ ਗਿਣਦੇ। ਫਜਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਅੰਜ ਗਿਣਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਿਭ ਗਈ ਗਿਣਦੇ। उदी 24 घंटे गिण में जे गाल जे हई ना हई गिन दे। जान ना अरशद दिल जानी, दिलदार सजन सकू कई गिन दे। इसलिए यहाँ वो प्यार नहीं, ये प्यार है। सुभान अल्लाह। शुरू क्या था जी? हाँ प्यार, हाँ प्यार ता लख दी गिणना है। त्रुटे प्यार ता हुण पई पई गिण दे। शहबाज शरीफ वाला धेला धेला। त्रुटे प्यार ता हुण पई पई गिण दे। फजर दा थोड़ा दिन सिंधीए च एहसान नू फजर दा थोड़ा अंज गिन दे। शाम जेड़ी निभ गई गिन दे। उंदी 24 घंटे गिन में जे गाल जे हई ना हई गिन दे। जान ना अरशद दिल जानी, दिलदार सजन सकू कई गिन दे। या दिलदार आज जो मिले आए ना ते मैं सामने आया, आदे कौन हो? दिलदार सजन, हु आर यू? पहले कहता था जान कुर्बान, आज यहाँ उस्मान मैं कुर्बान। आप गौर फरमाएं, सिर्फ यहाँ नहीं, हुजूर ने फरमाया जन्नत लो सौदा दो। फिर एक मंजिल मकाम आया जब मदीने की बच्चियां, मदीने की इफ़्फ़त माब शहजादियां, यहूदियों का पानी पे कब्जा है। बीबियां इफ़्फ़त माब बीबियां पानी लेने जाती हैं, नजरें कमीनी उठती हैं। खैरत वाला मजहब दीन इस्लाम, मेरे नबी ने तका, रिपोर्ट मिली कि जिस वक़्त इज्जत वाली शहजादियां पानी लेने जाती हैं, कमीनी नजरें, हवसनाक नजरें पीछा करती हैं। मेरे करीम ने मिंबर पे बोला, है कोई जो पानी मुसलमान के नाम लगाए जन्नत हमसे ले जाए? अब इसका मतलब ये है कि जन्नत ही ना दी है तहीं पे बेच देन, पराई चीज को बेचन देंदा है कोई जो जन्नत ले, ये कुआं बेरे रूमा वाला दे। अभी कोई उठा न था, हजरत सैयदना उस्मान उठे, सरकार थोड़ा सा वक्त दे। जाके यहूदी को कहा 10 की मुल लेना। उसको भी पता था ना मुराद को, उसने कहा लगदा एदा यार बोले आए ताई इन्हें कुंडा खोले आए। उन्हें फिर जो मन विच आया, चीज सी 10 रुपए दी, उन्हें आख्या 40,000 देना ही दे सकदा है। उन्हें आख्या थोड़ी बोली लाईयू, तू 40,000 बड़ा मुंह खोले आई, बड़ा मुंह खोले आई कि 40,000 40,000 अज बोले आए
साडा यार। इस वास्ते असा नहीं करनी तकरार। एक फकीर सी, वो दो काम करदा सी। जदों ने मक्के जाना, मक्के दे विच जाना ते जिन्ना मंगना रोटी दा होटल वाले उन्हें दे छड़ना, समझना जरा। मदीने आना, उन्हें बहस नहीं करनी, जिन्ना मंगना उन्हें देना। किसे आख्या कि तुसी इन्ने वड्डे सेठ है नहीं, लेकिन इत्थे तुसी मुल चुकांदे नहीं। उन्हें आख्या दो शहरां विच असीं तय करके आंदे हां, इत्थे जो यार दे वासियां मंगना है, असां उन्हां नाल तकरार नहीं करनी, देना है। क्या बात। अरे होर हुणे कुर्बानी दी ईद गुजरी है, उन्हें आख्या दूसरा साडा उसूल है कि कुर्बानी दे जानवर दे उत्ते भी असीं तकरार, क्योंकि ये भी यार दे नां दा, यार दे नां ते तकरार नहीं होनी। उन्हें जो मंगना है असां, उस्माने गनी ने आख्या 40,000 ए फड़, नहीं करनी तकरार। उन्हें आख्या अद्धा देना है, फरमाया जिन्ना देना ही दे। उन्हें आख्या हुण अद्धा मैं बेचना है, अद्धा उस्मान बेचेगा। दो पार्टनर, उस्मान आया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह दा नारा लाया, जो खरीदा हुजूर की उम्मत के नाम लगाया। और फिर जन्नत 2 मरतबा उस्मान ने खरीदी, 2 मरतबा। इतना प्यार हुआ, इतना प्यार हुआ, इतना नाम ऊंचा हुआ। मौला अली को अल्लाह पाक ने एक बीबी में से 4 बेटे दिए, जिन बेटों में एक का नाम हजरत अब्बास अलमदार है। याद रखें, अभी मुहर्रम आ रहा है। हजरत अब्बास अलमदार अकेले अलमदार नहीं थे। जब झंडा करबला में अलम हजरत अब्बास के बाजू कटे थे, उसके बाद पूछो अलम किसने उठाया है? जिसने अलम उठाया है वो उस्मान कहलाया है। ये दूसरा करबला का जो अलमदार है, जिसके नाम की आज पुकार है, ये हजरत अब्बास अलमदार के बाद हजरत इमाम हुसैन का अलमदार है, अलमबरदार है। इसका नाम उस्मान है। ये हजरत अब्बास का सगा भाई है, हजरत अब्बास का सगा भाई है। ये किसका बेटा है? मौला अली का बेटा है। मैं कहता हूँ बेटा मौला अली का, नाम उस्मान। बेटों का नाम बंदा चुन के रखता है, प्यारा नाम रखता है। फिर हजरत अकील, हजरत मौला अली उनके भाई हैं। हजरत अकील या चचे हैं, अकील बिन अबी तालिब भाई हैं। हजरत अकील के घर बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने भी नाम क्या रखा? उस्मान। उधर भी उस्मान, इधर भी उस्मान। फिर नबी करीम ने, अल्लाह अकबर, सरकार दो आलम फरमाते थे, जब शादी की ना हज़रत उम्मे कुलसूम की, तो हज़रत रुकैया के बाद नबी करीम ने अपनी बेटी को शादी की रात आपने फरमाया, मेरी बच्ची तेरी पता है शादी किससे की है? बाबा किससे की है? फरमाया, जिसकी शक्ल तेरे दादा खलील से मिलती है, जिसकी शक्ल तेरे बाप मोहम्मद अरबी से मिलती है। सिर्फ सखी नहीं, सिर्फ लक दाता नहीं, सूरत हजरत उस्मान गनी की। हुजूर फरमाते हैं कि उस्मान जितने मक्के मदीने में मर्द औरतें थीं, उन सब में सबसे ज्यादा हुस्न उस्मान गनी का। अजमलुन्नास, मर्द हूं या औरतें, जितने पैकर थे हुस्न के, उन सब में से सोना हजरत उस्मान गनी। और हुस्न का इतना, एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, जानते हो सहाबा इब्राहीम खलील की सूरत कैसी? इब्राहीम खलील की सूरत कैसी? सहाबा ने कहा वो बताए जिसने देखा हो। फरमाया, खलीलुल्लाह की सूरत मेरे जैसी। खलीलुल्लाह की सूरत मेरे जैसी। एक दूसरी रिवायत में
آپ نے فرمایا جانتے ہو عثمان کی صورت کیسی ہے؟ سبحان اللہ عثمان کی صورت کس جیسی ہے؟ صحابہ نے کہا آقا آپ بتائیں۔ فرمایا ابراہیم جیسی۔ سبحان اللہ اور ابراہیم کی صورت کیسی؟ میرے جیسی۔ یعنی ایک چکر لگایا سرکار نے حسن عثمان غنی کا بتایا، یعنی آپ نے اور سے فرمایا کہ چہرہ صرف عثمان کا چہرہ میرے جیسا نہیں، اس کی عادتیں بھی خلیل اللہ جیسی، یعنی میرے جیسی۔ ایسا بندہ جو حسن میں سب میں اعلیٰ ہے، حسن صورت میں اعلیٰ، حسن سیرت میں اعلیٰ، جس منزل پہ آپ، اس لیے کہتے ہیں صحابہ کرام کو تولو نہیں، صحابہ کو کبھی تولو نہیں، کیونکہ جس کے اوپر نظر ٹکاؤ گے اسی کو چمکتا ہوا سورج پاؤ گے۔ آج کی رات اس عثمان غنی کی شہادت کی رات، اس عثمان غنی کے عرس کی رات،